غیر متوقع جیت اور متوقع مشکلات۔ پاکستان تحریک انصاف کو توقع تھی کہ ایک بار سینٹ الیکشن گزر جائے پھر سکون.com ہوگا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ اور اگلے 2.5 سال آرام سے گزریں گے، مگر سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کی اسلام آباد سیٹ سے غیر متوقع کامیابی اور وزیر خزانہ حفیظ شیخ کی شکست سے ایک بالکل نیا منظر نامہ تشکیل پا گیا ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے باقی ماندہ 2.5 سال آسانی سے نہیں گزریں گے اور اپوزیشن سینٹ میں اپنی فتح کے بعد پراعتماد ہو کر بار بار حکومت پر وار کرے گی۔ فی الحال عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کر کے اپنے اوپر آئے دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سب کو علم ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی ناخوش اور ناراض ہیں۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر لابنگ اور دباؤ کے باوجود 5 حکومتی ارکان اسمبلی کا یوسف رضا گیلانی کے لیے ووٹ ڈالنا اور 7 ووٹوں کا مسترد ہونا تحریک انصاف کی اندرونی صفوں میں اضطراب کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیر اعظم کو ارکان قومی اسمبلی سے اپنی ملاقاتوں کو بڑھانا چاہیے، ان کے مسائل میں دلچسپی لینی چاہیے، کیونکہ وہی تو وزیر اعظم کا حلقہ انتخاب ہے۔ اگر وہی ناراض اور ناخوش رہا تو حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان جب سے اس برسر اقتدار آئے ہیں، یوسف رضا گیلانی کی جیت ان کے لیے پہلا بڑا سیاسی دھچکا ہے۔ یہ جیت دراصل ظاہر کرتی ہے کہ حکومت کی منصوبہ بندی اور سیاسی دانش کمزور تھی، وگرنہ حکومت میں ہوتے ہوئے ایسی شکست ممکن نہ تھی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کئی درجن وزیروں، مشیروں، گورنروں اور پس پردہ کرداروں کی موجودگی میں حکومت کو یہ پتہ ہی نہ چل سکا کہ اس کے ارکان اسمبلی اس کے ساتھ نہیں دیں گے اور دارالحکومت کی نشست پر حکومت کو شکست ہو جائے گی؟ شروع میں سننے میں آیا تھا کہ سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف کی حمایت کے لیے جہانگیر ترین متحرک ہوں گے، مگر دورہ فیصل آباد کے علاوہ ان کو کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ اس کے پاس جہانگیر ترین جیسا ایک بھی اور شخص نہیں جو سیاسی ڈیلنگ کا ماہر ہو، بلکہ حد تو یہ ہے کہ وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر قانون فروغ نسیم اہم ترین سیاسی وزارتوں کے انچارج ہونے کے باوجود سیاسی طور پر امور مملکت میں دخیل نہیں ہیں۔ وزیر اعظم کی کچن کابینہ غیر سیاسی افراد پر مشتمل ہے، اس لیے حکومت کو جو پہلا سیاسی امتحان درپیش ہوا، حکومت اس میں ڈھہ گئی۔ آنے والے دنوں میں حکومت کا سفر دشوار گزرا ہوگا، کئی بحران، کئی مشکلات آئیں گی۔ ان سیاسی معاملات سے نمٹنے کے لیے ایک تجربہ کار سیاسی ٹیم کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنی سیاسی ٹیم کو منظم کریں اور قابل و ہوشیار لوگوں سے رہنمائی لیں تاکہ حکومت آئندہ کسی اور گڑھے میں نہ گرے۔ حکومت کو فوری طور پر ایسے وزیر خزانہ کی تلاش بھی ہوگی جو حفیظ شیخ کا صحیح متبادل ہو، جو انہی کی طرح IMF کو بھی مطمئن کرے اور پاکستان میں بجٹ کی تقسیم پر بھی سب کو خوش کر سکے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حفیظ شیخ کو شکست کے بعد جلد یا بدیر مستعفی ہونا ہوگا۔ یوسف رضا گیلانی کی جیت کے بعد اپوزیشن کا حوصلہ بڑھ گیا اور اب وہ حکومت کے راستے میں احتجاج، عدم اعتماد اور لانگ مارچ کے کانٹے بچھانے میں اور زیادہ سوچ و بچار سے کام لے گی۔ PDM سے حکومت کے خلاف تحریک کے پہلے مرحلے میں جو غلطیاں ہوئیں، اب اجتماعی قیادت اور ان کے سدباب کی کوشش کرے گی۔ یوسف رضا گیلانی کی جیت سے PDM اب پارلیمانی اور سیاسی محاذ دونوں پر کھیل سکے گی، وگرنہ پہلے پارلیمانی محاذ پر طویل عرصے سے خاموشی تھی۔ اب اس بات کا بھی امکان ہے کہ اپوزیشن تحریک کے عدم اعتماد کا آپشن بھی استعمال کرے اور سیاسی دباؤ کے لیے لانگ مارچ بھی کرے۔ سینٹ انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد سے امیدوار بنانے، ان کی لابنگ کرنے اور پہلے دن سے آخری وقت تک پر امید رہنے والے آصف زرداری وجہ طور پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کی بچھائی ہوئی سیاسی بساط میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے مرحلے میں یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا چیئرمین بنانے کی کوشش بھی کرے۔ اگر PDM کی قیادت زرداری صاحب کی اس تجویز کو مان گئی تو حکومت کے لیے ایک نیا چیلنج ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین سینٹ ان کے لیے قانون سازی کو مشکل بنا دے گا۔ سینٹ کے حالیہ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کی جیت نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے بھی کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ڈسکہ ضمنی انتخابات اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان اور ان کے ہمدرد طبقے یہ دعوے کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہو گئی ہے، اس نے نہ تو ڈسکہ کے ضمنی انتخابات میں کوئی حصہ لیا اور نہ ہی سینٹ الیکشن میں اس کا کردار ہوگا۔ تاہم سینٹ الیکشن سے 2 روز پہلے کچھ سرکاری لوگوں نے MNAs کو حفیظ شیخ کے حق میں ووٹ ڈالنے کا کہا اور اس پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے باقاعدہ متعلقہ حکام کو اس حوالے سے شکایت بھی پہنچائی۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے اراکین کو آخری 1-2 دنوں میں رابطہ کیا گیا، تاہم یہ طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے صادق سنجرانی کے نو کانفیڈنس ووٹ والا کردار ادا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف یہ اندازہ ہی نہیں کر سکی کہ اس کی پیٹھ اب ننگی ہے۔ تحریک انصاف کو جتنی پہلے سپورٹ تھی وہ اتنی ہی توقع کر رہی تھی، مگر اس بار اتنی سپورٹ نہ ملی اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ تحریک انصاف کے امیدوار اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ حفیظ شیخ شکست کھا گئے ہیں۔